ڈونٹ کی کہانی۔ آخری امتحان کی کامیابی کی خوشی میں استانی صاحبہ نے سب بچوں کو ڈونٹس بانٹے۔ سب بچے خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر ایک نے جلدی سے اپنا پسندیدہ فلیور اٹھایا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں ان کا حصہ رہ نہ جائے۔ ڈبہ آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا اور ہماری کہانی کا ڈونٹ اب بھی ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ وہ ہر ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو آگے بڑھتا، ہر بچے کو دیکھ رہا تھا جو اپنا ڈونٹ لے کر مسکرا دیتا، مگر اس کی طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ کیا میں نظر نہیں آ رہا؟ کیا میں اچھا نہیں ہوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ اس نے ہلکی سی آواز لگائی، پھر ذرا زور سے، مگر شور میں اس کی آواز دب گئی۔ آخرکار اس نے ہار مان لی۔ اس کے اندر جیسے کوئی چیز بیٹھ سی گئی۔ وہ چپ ہو گیا، بالکل خاموش، اور صرف دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک بھاری سا خیال آیا، شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، شاید میں کسی کے قابل نہیں ہوں۔ یہ سوچ کر اس کا دل اور بھی چھوٹا ہو گیا۔ وہ ڈبے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا، جیسے خود کو چھپانا چاہتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد استانی صاحبہ نے دیکھا کہ ایک ڈونٹ بچ گیا ہے۔ انہوں نے انتظار کیا، شاید کوئی آ کر لے جائے، مگر کوئی نہیں آیا۔ بچے جا چکے تھے، امید بھی جا چکی تھی، اور اب صرف ایک خاموش ڈبہ رہ گیا تھا۔ ڈونٹ کے لیے یہ لمحہ سب سے بھاری تھا۔ اسے لگا جیسے اب اس کا انجام طے ہو چکا ہے۔ اب میں باسی ہو جاؤں گا، پھر شاید مجھے پھینک دیا جائے گا، اس نے خوف سے سوچا۔ استانی صاحبہ نے ڈبہ بند کیا اور گھر لے آئیں۔ فریج کھول کر اسے اندر رکھ دیا اور سوچا شام کو چائے کے ساتھ کھاؤں گی، مزہ آئے گا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور وہ ڈونٹ وہیں رہ گیا۔ نہ چائے آئی، نہ یاد آئی۔ رات کو اچانک فریج کھلا۔ استانی صاحبہ کے ننھے شہزادے کی نظر اس پر پڑی۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوہ ڈونٹ، وہ خوشی سے بولا، میں اس ڈونٹ کو صبح دودھ کے ساتھ کھاؤں گا۔ ڈونٹ کے اندر سکون اتر آیا، جیسے کسی نے اس کے دل سے سارا بوجھ ہٹا دیا ہو۔ شاید ابھی میری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے فریج میں موجود چیزوں کو دیکھا، جیسے وہ سب اس کے نئے ساتھی ہوں۔ وہاں خاموشی تھی، مگر تنہائی نہیں تھی، اور اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ بھی اب کسی کا ڈونٹ ہے اور لاوارث نہیں ہے۔ صبح ڈونٹ نکالا گیا، اس کے 2 حصے کیے گئے۔ ایک حصہ کافی کے ساتھ رکھا گیا اور دوسرا حصہ ننھے شہزادے کے دودھ کے ساتھ۔ تب ڈونٹ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ بچا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ منتخب تھا، بس ایک مختلف وقت کے لیے۔ اس کے دل میں سکون آیا۔ وہ اب کسی ایک کا نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت لمحے کا حصہ بن چکا تھا، جہاں محبت بانٹی جا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ہر بار پیچھے رہ جانا محرومی نہیں ہوتی، کبھی کبھی اسے کسی بہتر مقصد کے لیے صبر کروایا جاتا ہے۔